نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para number 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جزاك الله خير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا اور سونپے جانے کی جگہ اس کی. یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں. اور البتہ آپ کہیں انہیں کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو بعد موت کے. البتہ وہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے مگر یہ جادو کھلم کھلا. اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مدت تک، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے اسے. خبردار جس دن وہ آ جائے گا ان کے پاس نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وہ گھیر لے گا انہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ پارہ کے سٹارٹ میں سورہ ہود کا آیت نمبر 6 سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ پارہ. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ ہی کی زمین اس کا رزق ہے. پہلی بات جو کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے کہ رزاق اللہ ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. ہر ایک جاندار کو رزق اللہ نے دینا ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹی چونٹی ہے یا کوئی بڑا سے بڑا جاندار ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ جانتا ہے ایک ٹھکانہ اس کا، مطلب زمین میں وہ کہاں رہے گا اس کا ٹھکانہ، اور سونپے جانے کی جگہ یعنی کہ جو مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا وہ جگہ اللہ جانتا ہے. اور یہاں پہ جاندار میں ہر جاندار ہے، کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار، تمام جاندار اللہ جانتا ہے ان کا ٹھکانہ زمین میں اور سونپے جانے کی جگہ یعنی کہ مرنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے. اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. اب واضح کتاب میں یہاں لوح محفوظ ہے، یہاں پہ قرآن پاک میں مطلب اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام قضاء و قدر کے فیصلے لکھ رکھے ہیں، اور دنیا میں کیا ہونا ہے کیا معاملات ہونے ہیں سب کے فیصلے جو ہے لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ کیوں بنایا، آسمان اور زمین کو پیدا کیوں کیا گیا، تخلیق کیوں کی گئی، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون زیادہ اچھا ہے عمل میں. مطلب زمین و آسمان کو بنایا ہے، پھر ایک دن ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن آئے گا. اور اس لیے بنایا گیا ہے زمین و آسمانوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں آزمائش میں رکھے اور اللہ جان لے کہ ہم نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہیں ان سے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، کن سے، اہل مکہ سے، تو ضرور کہیں گے کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا، ہم کیسے مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن البتہ ان سے عذاب مؤخر کر دے موت تک. اگر ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، کیوں نہیں آ رہا عذاب، وہ قیامت جس کا وعدہ تم کر رہے ہو کیوں نہیں وہ قیامت آئی. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دن وہ دن آ جائے گا قیامت کا، اس دن وہ نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور وہ جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہی عذاب ان کو گھیر لے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَهَا بَعْدَ ضَرَّاهَا مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر چھین لیں ہم اس کو اس سے، البتہ وہ ضرور مایوس ہونے والا بہت ناشکرا ہے. اور اگر ہم چکھائیں اسے آسائش بات تکلیف کے جو پہنچی اسے، تو وہ ضرور کہے گا کہ دور ہو گئی برائیاں مجھ سے، بے شک وہ بہت اترانے والا بہت فخر کرنے والا ہے. اب یہاں پہ انسان کا جو نارمل بیہیویئر وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے نارملی اگر اللہ ان کو کوئی اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتا ہے اور پھر اس کو چھین لیتا ہے اس سے، کوئی بھی نعمت دیتا ہے، کوئی بھی رحمت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پھر وہ چھین لیتا ہے، تو پھر انسان کیا بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے اس سے اور بہت ناشکرا ہے. لیکن البتہ اس کو اگر تکلیف کے بعد کوئی آسائش ملتی ہے، کوئی اچھی بات ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیف دور ہو گئی، میں تو بالکل خوش ہوں اب. اور وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. مطلب جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو وہ فخر کر کے اترانے لگتا ہے. اور کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو کہ ایمان نہیں لاتے ان کی بات کی جا رہی ہے. اگلی بات کس کی جا رہی ہے، الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے نیک، یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا. آیت نمبر 13 دیکھیے، ام یقولون نفتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ. اور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا، ایسے کہہ دیجیے پس لیا اور 10 صورتیں مانند اس کے گھڑی ہوئی، اور بلا لو انہیں جن کی استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے. پھر اگر نہ وہ جواب دے تو تمہیں تو جان لو کہ بے شک نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی.
تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ اب اہل مکہ کا اعتراض، وہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے قرآن کو، تو ان سے کہو کہ 10 صورتیں بنا لو اس کی طرح، اور ان سب کو بلا لو جن کی تم استطاعت رکھتے ہو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے جس کو چاہو تم بنا لو، بلا لو اور 10 صورتیں ایسی بنا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ نہ جواب دیں، مطلب وہ صورتیں نہیں بنا سکیں گے، تو پھر جان لیجئے کہ یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کے سوائے کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا جا رہا ہے اہل مکہ سے، جب تمہیں پتا ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ برحق بھی نہیں ہے، پھر کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ آیت 15 دیکھیے، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور زینت اس کی، تو ہم پورا پورا دیں گے طرف ان کے اعمال کا اجر اس میں، اور وہ اس میں نہ کمی کیے جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الاخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں سے، اور باطل ہے وہ جو عمل کرتے تھے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا اور اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آگ ہے، اور جو انہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 18 میں دیکھیے، ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، اور کہیں گے گواہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھاپن، وہی آخرت کے انکاری ہیں۔ یہی لوگ نہ وہ تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے سوائے اللہ کی کوئی مددگار، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ کھٹتے تھے، اور نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیا جھوٹ باندھا، یا تو انہوں نے خود پر حرام چیزیں حلال کر لی، یا حلال چیزیں حرام کر لی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یا پھر اللہ پر شرک کیا، اور ایسی باتیں کی جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور اللہ کے نام کا شرک کیا انہوں نے، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو جو گواہ ہیں، گواہ کون ہوں گے، مسلمان یا پھر وہ لوگ جنہوں نے بلایا ہوگا ان کو ہدایت کی طرف، تو کہیں گے یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، اور پھر ان پر لعنت ہے جن لوگوں نے جھوٹ بولا۔ ظالم کون ہے یہاں پہ، مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اس پہ لعنت کی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیسے روکتے ہیں، سیدھی باتوں میں ٹیڑھا پن نکال کے، سیدھی سیدھی آیات میں ایسے مطلب نکالتے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں دوسروں کو بھٹکاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، خود بھی دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، جیسے زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہے، حالانکہ وہ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ جو لیتے ہیں دیتے ہیں ان کو ٹیکس کہتے ہیں، حالانکہ وہ غریبوں کا حق ہے، مسلیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں کیا ہے، خسارہ پانے والے ہیں، اور یہ نہیں ہے زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے کسی بھی طرح سے، اور اللہ کے سوائے کوئی مددگار ان کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پہچانا نہیں، تو ایسے لوگوں پر کیا کیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کس طرح دگنا عذاب دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا، کیونکہ نہ خود کام کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ ہی قرآن پڑھنے میں انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان بند ہیں، دلوں پر پردے پڑے ہوئے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، اور پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور جو وہ گھڑتے تھے، یعنی کہ جو وہ شرک گھڑتے تھے، وہ ان سے گم ہو جائے گا قیامت کے دن، اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہوں گے۔ اور دوسرا کون سا گروہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور بے شک وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے نیک، انہوں نے عاجزی کی طرف اپنے رب کے، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثال دو گروہوں کی، ایمان اندھے اور بہرے کی، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا بنا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ اب دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، پہلے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے آخرت میں خسارہ، دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، انہوں نے عاجزی کی ہے اللہ کی طرف، جھکے ہوئے ہیں اللہ کی طرف، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خالق کائنات کی وہ سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ سب سے کم ہے، سب سے زیادہ جھکا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ انا رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ تکبر کرتا ہے شخص، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جنت کے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر دو گروہ جو اوپر گزرے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، کہ جیسے اندھا ہو اور دیکھنے والا ہو، بہرا ہو اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایمان لانے والا اور بغیر ایمان لانے والا برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، عمل کرنے والا اور نہ عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہی بات کی جا رہی ہے، کافر مومن کی مثال دی جا رہی ہے کہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم دیکھتے نہیں ہو؟
کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. اور پھر آگے نوح کا واقعہ دوبارہ سے یہاں پہ اس سورہ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور البتہ ہے کہ بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دردناک دن کے. تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اسی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک انسان اپنے جیسا، اور ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ پیروی کی تیری ان لوگوں نے جو کمتر ہے ہم سے بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے اب تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹا. استغفر اللہ. اس نے کہا اے میری قوم کیا دیکھا تم نے، اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپا دی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو. اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا کہ نہیں ہے اجر میرا مگر اللہ پر ہی، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ جو کہ تم جہالت برت رہے ہو. اور نہیں میں کہتا کہ تمہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جن حقیق سمجھتی ہیں نگاہیں تمہاری کہ ہرگز نہ دے گا اللہ انہیں کو بھلائی. اللہ خوب جانتا ہے ایسے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گا. نوح علیہ السلام آئے اپنے سرداروں کو، انہوں نے کیا کہا، قوم کے سرداروں کو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس دردناک دن کے عذاب سے ڈرو کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو الگ سے شریک ٹھہرایا تو پھر اس دن تم کیا ہوگے، دردناک عذاب کے مستحق ہوگے. سرداروں نے کیا کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ مال میں اور درجے میں کمتر ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ تم ہم پر تم ہم سے افضل ہو یا تم ہمارے نبی ہو، بلکہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ تم جھوٹے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہو، لیکن وہ تم سے چھپی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہم تم پر لازمی نہیں کر دیں گے ہدایت کا. اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، وہی بات کی جا رہی ہے. اگر تم ناپسند کرتے ہو ہدایت تو پھر ہدایت تم پہ لازم نہیں کی جائے گی. اور پھر کہا کہ میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو دور نہیں کرتا جن میں تم حقیر سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے ہم سے مال میں اور درجے میں کمتر ہیں، میں ان کو دور نہیں کر سکتا، بلکہ تم کون ہو کہ تم جہالت برت رہے ہو. اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں بس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں. اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ میں یہ نہیں کہتا میں بس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگ تمہیں حقیر لگتے ہیں اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا. ایسا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو ان کے ہر نفسوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے ایمان جتنا اس کو اللہ جانتا ہے. اور البتہ اگر میں ایسا کہوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں. تو قوم نے کیا کہا، انہیں بجائے ماننے کے دلائل کو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اے نوح تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لے ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے. قولا انما یاتکم بہ اللہ ان شاء، اور انہوں نے کہا بے شک لائے گا تمہیں اس پر اللہ اگر وہ چاہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے ہیں، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں خیر خواہی میری اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، اور رب ہے تمہارا تم اس طرف لوٹائے جاؤ گے. انہوں نے کیا کہا قوم سے، پھر دوبارہ قوم نے پہلے ان سے کہا کہ اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، تو پھر جس کا تم کہہ رہا ہے یعنی کہ جس عذاب کا تم کہہ رہے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ لائے گا تمہیں اس پر، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کب لائے گا اس عذاب کو، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور پھر جب عذاب آ جائے گا تو میری خیر خواہی فائدہ نہیں دے سکیں گے تمہیں. اور پھر نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا 36 میں دیکھیے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور وہی کی یہ طرف نوح کے کہ بے شک ہرگز وہ ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو تحقیق ایمان لا چکا، اور نہ تو ہم کر وجہ اس کے کہ جو وہ کرتے ہیں، اور بنا تو کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وہ جب بھی گزرتے اس پر سردار اس کی قوم میں سے تو مذاق اڑاتے اس سے. وہ کہتا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو. بس ان قریب تم جان لو گے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو رسوا کر دے گا اس سے، اور اترے گا اس پر عذاب دائمی. یہاں تک کہ جب آ گیا حکم میرا اور جوش مارا تندور نے، جب آ گیا حکم ہمارا جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے سوار کر لیے اس میں ہر قسم کے جوڑے، 2 نر 2 مادہ اپنے گھر والوں میں سے، سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے. اب کہاں کیا کہا چارہ نوح علیہ السلام سے، کیا وحی کی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ بس اب جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا تو اب جو لوگ ایمان لا چکے اور باقی کوئی ایمان نہیں لائے گا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کشتی بناؤ، اور پھر مجھے نہ کہنا کہ یا اللہ جو مشرکین ہیں ان کو بخش دے، ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، ان کا غرق کیا جانا طے ہو چکا ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، شہر کے اندر بنا رہے تھے جہاں پانی نہیں تھا، تو سردار کیا کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، تم کیا کرو گے اب، تم بڑھائی بن گئے ہو، اور تو یہاں پہ تو کوئی پانی آنا ہی نہیں ہے، اور تم تو کشتی بنا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آج جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اب کل کا دن عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، دونوں دن ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر عذاب آئے گا اور کون ہے جو رسوا ہوگا۔ اور پھر جب حکم آ گیا اللہ کا، جوش مایا تنور، تنور کا مطلب ہے پھوٹ کر ابلا پانی، آسمان سے بھی پانی مطلب بہا تھا، بارش بھی ہوئی تھی، اور پھر زمین سے پانی بھی نکلا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا، کشتی میں سوار کر لو ہر قسم کے چوڑے جانداروں کے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے وہ جو ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اور وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور یہ دعا ہے کشتی پر سوار ہونے کی، کسی بھی سواری پر سوار ہونے کی، اور اس نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، ساتھ نام اللہ کے چلنا ہے اس کا، اور ٹھہرنا ہے اس کا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 41 انڈر لائن کر لیجئے، بسم اللہ سے لے کر رحیم تک یہ دعا ہے کشتی پر چڑھنے کی یا کسی بھی سواری پر چڑھنے کی، یہ دعا یاد کیجیے گا۔ اور پھر وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور جب وہ چل رہی تھی کشتی ساتھ ان کے، اور موج موج لہر میں پسواڑوں جیسی، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ الگ جگہ پہ، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے، اور نہ تم ہو جاؤ ساتھ کافروں کے۔ وہ بولا عنقریب میں پناہ لے لوں گا طرف ایک پہاڑ کے، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، حکم ہے اللہ کا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور حائل ہو گئی درمیان دونوں کے ایک موج، تو ہو گیا وہ غرق کرنے والوں میں سے۔ اب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان تھا اس کا نام، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو جب کشتی چل رہی تھی، بڑی بڑی موجیں تھیں، پہاڑ جتنی موجیں تھیں، یہ پانی بھرا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، ان سے کہا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس بیٹے نے کیا کہا کہ میں پہاڑ کے نیچے پناہ لے گا، پہاڑ جو مجھے بچا لے گا، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، تو میں یہاں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ آج کے دن بیٹا کوئی بچانے والے نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس نے بات نہیں مانی، تو پھر وہ پانی میں کیا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اور پھر وکیلا یا ارضو یا آیت نمبر 44، وکیلا یا ارض زبلعی ماءکی، کہہ دیا اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، میں فیصلہ ہو گیا معاملے کا، اور جا ٹھہری کشتی جودی پر، اور کہہ دیا گیا دوری ہے ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، اور کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے، اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں میں سے۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک، فرمایا اے نوح بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح، اور نہ تو سوال کر مجھ سے اس کا جو نہیں تجھے جس کا علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ نہ تو ہو جو جاہلوں میں سے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اور کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں پناہ لیتا ہوں طرف تیرے کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا جو نہیں مجھے اس کا علم، اور اگر تو نے نہ بخشا مجھے اور تو نے نہ رحم کیا مجھ پر، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، پہلے تو وہ زمین سے کہا گیا کہ سارا پانی نگل لو، آسمان سے کہا کہ تھم جاؤ، کشتی جا کے کہاں ٹھہر گئی، جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی۔ اور پھر کیا کہا گیا، کیونکہ تمام جہان والوں کو غرق کر دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر دنیا بسی تھی، پوری کی پوری دنیا غرق کر دی گئی تھی، صرف کشتی والے بچ گئے تھے، جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچ گئے تھے، باقی پوری دنیا غرق کر دی گئی تھی۔ اور پھر نوح علیہ السلام اللہ کو پکارا اور کیا کہا، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو پناہ ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پر سوال کر لو اپنے گھر والوں کو، تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو پناہ ملے گی، اور آپ تو اپنے وعدے میں بہت سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ اے نوح کہ تیرا جو بیٹا ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، مطلب اگر ایمان نہیں لایا تو اس کا نبی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ سوچنے کی بات، جب میں نے پہلی بار یہ سپارہ پڑھا تھا، مطلب یہ پارہ پڑھا تھا، تب میں نے سوچا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں ہے تو تیرا پیغمبر کا بیٹا بیٹا ہی نہیں ہے، رشتہ ہی مٹا دیا اللہ نے۔ تو ہم کیسے اتنا تکیہ کر کے بیٹھے، تقویٰ کر کے بیٹھے تھے کہ ہمیں شفاعت ہو جائے گی، بنا ایمان کے، بنا ایمان کی پختگی کے، بنا کسی عمل کے۔ جبکہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نوح وہ بیٹا ہی نہیں تھا تیرا، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان پر نہیں تھا، وہ ایک غیر صالح عمل کرنے والا تھا۔ تو اس کا سوال مت کرو مجھ سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم جاہلوں میں سے مت ہو، تم وہ سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔
تو پھر نूह अलैहिस्सलाम क्या दुआ करी अल्लाह से कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ, मैंने वो सवाल किया जिसका मुझे इल्म नहीं था. और फिर वही वाली बात, जैसी दुआ आदम अलैहिस्सलाम ने की थी तकरीबन वैसी ही दुआ है कि अल्लाह अगर तूने मुझे ना बख्शा, तूने मुझ पर रहम ना किया, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा. और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कीला या नूह बित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उम्ममिन, और कहा गया ए नूह उतर जा, साथ सलामती की हमारी तरफ से और बरकतें हों तुझ पर और तेरी जमात पर, और इनमें से जो साथ है तेरे कई जमातें, अनकरीब हम फायदा देंगे, हम फायदा देंगे, फिर पहुंचेगा इन्हें हमारी तरफ से अजाब दर्दनाक. नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया कि यहाँ उतर जाइए आपकी औलाद में से, क्योंकि फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से सारी पैगंबरी चली और पूरी इंसानियत दोबारा उनकी औलाद से चली थी. तो उनसे कहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बरकतें और सलामती हैं, जो लोग आपके साथ हैं उन पर बरकतें और सलामती हैं, और उनकी औलाद या नेक और सारे लोग इनसे अनकरीब फायदा उठाएंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी औलादों में से जो कि फिर क्या होंगे, जो कि ईमान पर नहीं होंगे, तो फिर उनको क्या पहुंचेगा, अजाब पहुंचेगा. अब कहा यह जाता है कि इनके 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस. ठीक है, 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जो बच गए थे. पहले 4 बेटे थे, केनान, साम, हाम और याफिस. तो केनान जो है वो गर्क हो गया था पानी में, तो फिर 3 बेटे बच गए. अब साम जो है, अरब और एशिया के लोग जो है वो साम से हैं, साम की औलाद में से हैं. और अफ्रीकन जो लोग हैं वो हाम की औलाद में से हैं. और चाइनीज और इंडोनेशियन जो है वो याफिस की औलाद में से हैं. ठीक है, 3 बेटे बच गए थे, फिर सारी पूरी पूरी नस्ल जो है वो उन तीनों बेटों से चली, उनकी आगे पूरी दुनिया उनसे बसी. तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैका मा कुंता तअलमुहा अंता वला कौमुका मिन कब्ल हाज़ा, और ये खबरों में से है गैब की हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ कि ना थे आप जानते हैं, और ना ही आपकी कौम से पहले. बस सब्र कीजिए, बेशक अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ये खबरें हम आपको बता रहे हैं, गैब की खबरें हैं जो पर वही की जाती हैं. अंबा जो है ऐसी खबरें होती है, सच्ची खबर, अहम खबर जो पहली बार बताई जाए. तो इससे पहले आप और आपकी कौम इन खबरों को नहीं जानते थे. तो सब्र कीजिए, बेशक अंजाम मुत्तकी लोगों के साथ है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सूरत जो नाजिल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई थी. उनको बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ मुखालफत है, आपके साथ मसाइल हैं और कुफार जो है आपको और आपके साथियों को इज़ा दे रहे हैं, तो फिर ये पहले भी हो चुका है, बाकी बाकी पैगंबरों के साथ भी ऐसा सब किया गया था. ठीक है, और फिर अगली आयत देखिए, आयत 50. यहाँ से कौम आद का वाक़या स्टार्ट हो रहा है. वा इला आदिन अहाउम हूदा, और तरफ आद के इनके भाई हूद को भेजा, जिनके नाम पे सूरह हूद है. उसने कहा ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह इसके सिवाय, और नहीं तुम मगर झूठ गढ़ने वाले. ए मेरी कौम, नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस पर किसी अजर का, और मेरा अजर सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है. क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लेते. ए मेरी कौम, बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो तरफ इसके, और भेजेगा तुम पर आसमान आसमान को तुम पर बरसने वाला, और ज्यादा देगा तुम्हें कुवत तरफ तुम्हारी कुवत के, और ना फिर तुम फिर मुजरिम बनकर. अच्छा, अब यहाँ पे पहले नायत को देख लेते हैं. हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, अपनी कौम आद की तरफ आए, उन्होंने कहा, उन्होंने वही वही पैगाम दिया तौहीद का कि एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय कोई इलाह नहीं है, और जो तुम शिर्क करते हो तुम झूठ गढ़ते हो. मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता, मेरा अजर किसके जिम्मे है, मेरे पैदा करने वाले के जिम्मे है. अब यहाँ पे अगली आयत देखिए, आयत 52 बहुत इंपॉर्टेंट है. इस आयत में हमें बख्शिश मांगने का, इस्तिग़फ़ार और तौबा का फायदा बताया जा रहा है. ए मेरी कौम, बख्शिश मांगो अपने रब से और तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो तरफ अल्लाह के. तो अल्लाह क्या भेजेगा तुम पर, बरसने वाला, यानी कि तुम पर रिस्क भेजेगा अल्लाह ताला, और तुम्हें तुम्हारी कुवत में बढ़ा देगा, जिस्मानी कुवत में भी और अददी कुवत में भी, दोनों कुवतों में तुम्हें अल्लाह बढ़ा देगा, और तुम अल्लाह से मुंह ना फेरो. यहाँ पे तौबा इस्तिग़फ़ार का फायदा बताया जा रहा है. तौबा इस्तिग़फ़ार जो करेगा अल्लाह उसे रिस्क में फराखी देगा और उसकी कुवत में इजाफा फरमाएगा. तो कौम ने क्या जवाब दिया, कालू याहूदु मा जितना बिबय्यिनातिन व मा नहनु बितारिकी आलिहातिना अन कौलिका व मा नहनु लका बिमुमिनीन. और उन्होंने कहा ए हूद, नहीं लाए तुम्हारे पास कोई दलील, और नहीं हम छोड़ने वाले अपने इलाहों को तेरी बात से, और नहीं हम तुमसे पे ईमान लाने वाले. नहीं हम कहते मगर ये कि मुब्तला कर दिया है तुम्हें बाज हमारे इलाहों ने साथ तकलीफ के. इसने कहा बेशक मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को, और तुम गवाह रहो, बेशक बरी जिम्मा हूं उनसे जिन्हें तुम शरीक करते हो. अब इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारी बात पे ईमान लाने वाले नहीं हैं, हमें कोई दलील तुम्हारी बात पे नजर नहीं आ रही. तो फिर हमें लगता है तुम्हें हमारे इलाहों ने, जो हमारे बुत हैं, उन्होंने तुम्हें बद्दुआ दे दी है, और नौजुबिल्ला तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया जिसकी वजह से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो. तो उन्होंने क्या कहा, हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को, और तुम गवाह रहो कि जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो उनसे बरी जिम्मा हूँ, उनको मैं शरीक नहीं मानता.
इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बुकुम, बेशक मैंने तवक्कल किया अल्लाह पर जो रब है मेरा और रब है तुम्हारा, नहीं कोई जानदार मगर वो पकड़ने वाला है पेशानी उसकी, बेशक रब मेरा ऊपर रास्ते है सीधे के। और अगर तुम मुंह फेरते हो तो तहकीक पहुंचा दिया मैंने तुम्हें वो जो मैं भेजा गया हूँ साथ इसके तरफ तुम्हारे, और जानशीन बनाएगा मेरा रब एक कौम को तुम्हारे अलावा, और तुम नुकसान नहीं दे सकोगे उससे कुछ भी, बेशक रब मेरा हर चीज के ऊपर खूब निगरान है। उन्होंने क्या कहा कि मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया है जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, और हर एक की पेशानी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, हर शख्स की पेशानी अल्लाह के हाथ में है, मतलब उसकी जो तकदीर है उसकी जिंदगी में जो भी होना है उसने कहाँ जाना है किस तरह जाना है सब अल्लाह के हाथ में है, और मेरा रब सीधे रास्ते पर है। मतलब सीधे रास्ते पर मतलब यह है कि जो सीधे रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह को पा लेगा, जो सिराते मुस्तकीम पे चलेगा वो अल्लाह को पा लेगा। और अगर तुमने मुंह फेरा मेरी बात से तो मैं सिर्फ क्या भेजा गया हूँ मैं सिर्फ इसलिए भेजा गया हूँ तुम तक पैगाम पहुंचा दूं, और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। और फिर जब वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हुदन वल्लज़ीना आमनु माअहू, और जब आ गया फैसला हमारा निजात दी हमने इनको जो ईमान लाए थे साथ इसके साथ अपनी रहमत के, और निजात दी हमने इन्हें अजाब से सख्त के। जब अल्लाह का फैसला आ गया अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को ईमान लाने वालों को निजात दी और बाकी सबको गर्क कर दिया। और ये थे आज उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयत का, नाफरमानी की उसके रसूलों की, उन्होंने पैरवी की हुक्म की हर शख्स सरकश सिद्धि के। इन पे क्या आई थी, तेज हवा आई थी, तेज आंधी आई थी, और तेज आंधी से इनके जो घर हैं वो उखड़ गए थे, और वो जोर जोर से हवा चली और फिर ये उसके नीचे दबकर मर गए सबके सब। और फिर वउत भी फी हाजिल दुनिया लानतन व यौमल क़ियामा, तो पीछे लगा दी गई इस दुनिया में लानत इनके और क़यामत के दिन भी। खबरदार बेशक आद ने कुफ्र किया अपने रब का, खबरदार दूरी है आद के लिए जो कौम थी हूद की। अल्लाह की दूरी की बात की जा रही है, अल्लाह की लानत की बात की जा रही है। दुनिया में भी उनको क्या हुआ, बुलंद बुलंद इमारतें बनाने वाले थे, बहुत ज्यादा जबरदस्त लोग थे, बहुत मजबूत और कुवत वाले लोग थे, और इनको क्या किया, तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया में भी इन पे अजाब आया और आखिरत में भी यौम क़यामत के दिन इन पर अल्लाह की लानत है। और अगली सौलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, व इला समूद अखाहुम सालिहा, और तरफ समूद की इनके भाई सालेह को भेजा, इसने कहा ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह बरक सिवाय उसके, वही है जिसने पैदा किया तुम्हें जमीन में, उसने आबाद किया तुम्हें इसमें, बस बख्शिश मांगो इससे फिर तौबा करो तरफ उसके, बेशक मेरा रब बहुत करीब है और जवाब देने वाला है। इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब, बेशक मेरा रब बहुत करीब है जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा ए सौरे तहकीक था तू हमारे दरमियान जिससे उम्मीद रखी गई थी कबल इसके, क्या तू रोकता है हमें कि हम इबादत करें जिसकी हम इबादत करते हैं हमारे आबा ओ अजदाद, और बेशक अलबत्ता हम शक में हैं जिसकी तरफ तुम बुलाते हो हमें। जो बेचैन कर देने वाला है। उसने कहा है मेरी कौम क्या तुमने देखा कि मैं हूँ एक वाजिद अली आपकी तरफ से, उसने दी हो मुझे रहमत, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह से बचाने में अगर मैंने नाफरमानी की उसकी, और नहीं तुम ज्यादा करोगे मुझे मगर सिवाय खसारा देने के। अब इनका भी बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने भी यह कहा कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो, तौबा करो, तो अगर तुम तौबा करोगे बख्शिश मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा क्योंकि अल्लाह क्या है, बहुत करीब है और जवाब देने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सौले तुमसे हमें बड़ी उम्मीद थी लेकिन तुम हमें उसी इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद करते थे, तो हम शक में है जिसके तुम बुलाते हो हमें हमें वो बेचैन कर देता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वाजिब दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से तो मेरी कौन, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो फिर अल्लाह से मदद कौन करेगा मेरी। और फिर कहा जाता है कौम ने फिर मुआवजा मांगा, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है हमें ना कोई ऐसा मुआवजा दिखाएं जिससे हम आप पे मान ले आए। तो फिर क्या मुआवजा क्या हुआ, वया कौमी हाजी नाकतुल्लाही लकुम आयातन, और या मेरी कौम ये ऊँटनी है अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी, बस छोड़ दो इसे वो खाती फिर जमीन में अल्लाह की, और ना तुम छोड़ो इसे साथ बुराई की, बस पकड़ लेगा तुम्हें अजाब करीब। उन्होंने कूंची काट डाली उसकी, और इसने कहा कि तुम फायदा उठाओ अपने घरों में, 3 दिन ये वादा है ना झूठा होने वाला। तो जब आ गया हुक्म हमारा निजात दी हमने सौले को और उनको जो ईमान लाए थे साथ अपनी रहमत के हमारी तरफ से और रसवाई से इस दिन की, बेशक अल्लाह रब है आपका वही बहुत कोत वाला बहुत जबरदस्त। और पकड़ लिया ने जिन्होंने जुल्म किया था एक चिंगाड़ ने, तो सुबह की इन्होंने अपने घर में ऊंधे मुंह गिरने वाला होकर। गोया कि नहीं वो बसे थे इसमें, खबरदार बेशक समूद ने कुफर किया अपने रब से, खबरदार दूरी है समूद के लिए। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने एक ऊँटनी भेजी जिसको अल्लाह ने खुद बनाया था, वो ऊँटनी जो है भेजी गई इनकी तरफ, और ऊँटी जो है इनके लिए मुआवजा भी थी और इनके लिए एक आजमाइश भी थी क्योंकि ऊँटनी पानी बहुत पीती थी, इनके पास एक ही कुआं था,
तो फिर तय ये पाया था कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन बाकी कौम पानी पिएगी। तो इनको ये बात गवारा नहीं हुई, इन्होंने क्या किया, ऊँटनी को उसकी कूंचे मतलब उसके पैरों के जो मसल्स हैं वो काट डाले, इसकी वजह से वो मर गई। और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद सौलह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम 3 दिन तक इंतजार करो, 3 दिन बाद तुम पे क्या होगा, अजाब आएगा। और फिर जब अजाब आ गया तो एक चीख और चिंगाड़ आई थी इन पर, जलजला आया था, जिसकी वजह से ये अपने घर में ऊंधे मुंह पड़े रह गए और ऐसे ही उनके घर हो गए जैसे कभी यहाँ पे कोई बसा ही नहीं था। फिर वही बात कि समूद के लिए क्या है, अल्लाह की दूरी है। वलकद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा, और तहकीक आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास साथ खुशखबरी की, उन्होंने कहा सलाम हो। इसने कहा सलाम हो, पस ना ठहरा हो, मगर वो ले आया एक बछड़ा भुना हुआ। फिर जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुंचते इनके तरफ उसके, तो उसने अजनबी समझा, इन्हें महसूस किया इनसे खौफ। तो उन्होंने कहा कि ना तुम डरो, बेशक हम भेजे गए हैं कौम लूत के लिए। और बीवी इसकी खड़ी थी तो वो हंस दी। बस खुशखबरी दी हमने इसे इसहाक की और पीछे इसहाक के याकूब की। तो कहने लगी, है खराबी मेरी, क्या जन्म दूंगी मैं जबकि हम बुढ़िया हूँ और ये शौहर मेरा बूढ़ा है। बेशक ये तो अलबत्ता चीज है बहुत अजीब। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या तू तो अज्जुब करती है हुक्म से अल्लाह के, रहमत तो अल्लाह की और बरकतें हो उसकी तुम पर, ए अहले बैत, बेशक वो बहुत तारीफ वाला बड़ी शान वाला है। अब यहाँ पे फरिश्ते जब आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जो लूत अलैहिस्सलाम है उनका जमाना एक ही था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कौम की तरफ आए थे और लूत अलैहिस्सलाम दूसरी कौम की तरफ आए थे। तो जब वो आए अल्लाह के फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने के लिए बेटे की, कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 111 साल थी जब उनकी औलाद हुई। और जो सारा अलैहिस्सलाम है उनकी उम्र थी 90 ईयर्स। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 110 से 120 साल कही जाती है। और जो सारा उनकी बीवी थी, सारा उनकी उम्र 90 साल थी। तो जब फरिश्ते लेकर आए पैगाम अल्लाह का उन तक, मतलब खुशखबरी लेकर आए, तो उन्होंने क्या कहा, वो हंस दी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे इस उम्र में खुशखबरी देते हो जब मेरी उम्र 90 साल है, मेरा शौहर बूढ़ा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा कि क्या तुम ताज्जुब करती हो अल्लाह के हुक्म में, जबकि मतलब अल्लाह के हुक्म में ताज्जुब किस तरह का, जबकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो तुम पर, ए अहले बैत। यहाँ हमें एक बात पता चल रही है, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ उनकी वो रोजा थी, तो उनको अहले बैत कहा गया। इसका मतलब यह है पैगंबर की जो बीवियां हैं, उनके तमाम बीवियां, तमाम औलादें वो अहले बैत में शामिल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में सिर्फ हज़रत हुसैन, हसन और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शामिल नहीं है, बल्कि हज़रत आयशा और जितनी भी तमाम अज़वाज मुताहरात हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं अहले बैत में। हमें यहाँ से ये पता चलता है। और बेशक अल्लाह बहुत तारीफ वाला बड़ी शान वाला है। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम, अब इब्राहीम अर्रऊ वजाअतहुल बुशरा, और जब चला गया इब्राहिम से खौफ और आगे इसके पास खुशखबरी, तो वो झगड़ने लगा कौम लूत के बारे में। बेशक इब्राहिम नहायत बुर्दबार, बहुत आहुजारी करने वाला, रजू करने वाला था। या इब्राहिम आरिद अन हाजा, ए इब्राहिम एराज करो इस बात से, बेशक वो तहकीक आ चुका हुक्म तेरे रब का, बेशक वो आने वाला है इन पर अजाब, और ना वो फेरा जाएगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई, उन्हें खुशखबरी दे दी गई औलाद की, तो उसके बाद उनने उनने क्या किया, झगड़ा किया कौम लूत के बारे में। कहा कि फरिश्तों से पूछो तुम क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि कौम लूत पे आए हम। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्हें सिफारिश की कि कौम लूत पर अजाब ना दिया जाए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस तरह के थे, बहुत ज्यादा बुर्दबार आहुजारी करने वाले थे, मतलब बहुत नरम दिल थे, लोगों का गम खाने वाले थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शायद कौम लूत से अजाब टल जाए। तो फिर फरिश्तों ने क्या कहा, ए इब्राहिम एराज करो इस बात से एराज करो जिस बात में तुम बात कर रहे हो। ये फैसला हो चुका है, अल्लाह का फैसला आ चुका है कि उन पर अजाब आएगा, वो फेरा नहीं जाएगा। तो फिर वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सिया बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, और जब आए हमारे भेजे फरिश्ते लूत के पास, तो वो गमगीन हुआ उनके बारे में और तंग हुआ उनके बारे में दिल, और कहा ये दिन है बड़ा सख्त। कहा जाता है कि जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, बहुत खूबसूरत मेहमान आए थे, तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि मेरी कौम जो है पहले ही वो गलत जो है वो काम करती है, तो वो इनको भी नुकसान ना पहुंचाए कहीं। और वो क्या हुए गए, गमगीन हो गए। अब ये कहा जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जब देखा उन्होंने कि खूबसूरत नौजवान आए हैं उनके घर में, तो उन्होंने उस कौम को बता दिया, क्योंकि वो पीछे रह जाने में से थी, वो कौम की तरह ही थी उनके। बाद में हम देखेंगे। अब कौम लूत की बुराइयां थी कि वो गलत ताल्लुकात करते थे, रास्ते काटते थे, राहजनी करते थे, रस्तों पर लूटते थे लोगों को, और खुलेआम बुराई करते, 3 बुराइयां थी, खुलेआम बुराई करते थे, खुलेआम बेहयाई करते थे। और फिर जब फरिश्तों ने उनको बताया, आयत 81 में देखिए,
قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا علیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، ہرگز نہ وہ پہنچے گے تجھ تک، بس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک ٹکڑے میں رات کے، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک مگر تمہاری بیوی، بے شک پہنچنے والا اس سے بھی جو پہنچے گا انہیں، بے شک ان کے وعدے کا وقت البتہ صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب ہی؟ تو جب آ گیا حکم ہمارا اور کر دیا ہم نے کر دیا اوپر والا حصہ اس کا نچلا، اور برسائے ہم نے سے پتھر کنکر میں سے تہ بتہ، اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور۔ پھر جب فرشتوں نے بتا دیا، جب لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے تو فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ رات کے وقت گھر سے نکلیے، آپ اور آپ کے گھر والے، تو پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، لیکن آپ بیوی دیکھے گی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور پھر وہ جو عذاب ان پر آئے گا وہ آپ کی بیوی پر بھی آئے گا، اور بے شک وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح بہت قریب ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام ان کی جو گھر والے ہیں وہ لے کر چلے، تو جیسے کہا گیا تھا ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، ایک پر بھی عذاب آ گیا، اور پھر کیا کر دیا گیا، بستی پہ 2 عذاب آئے تھے، نچلا اوپرا، مطلب یہ ہے کہ بستی کو الٹا دیا گیا پوری طرح سے، اور اس کے بعد پھر نشان زدہ پتھر بچایا گیا، کہا جاتا ہے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے، جس کو لگنا تھا اس پتھر کو وہ اس کو جا کے لگا، اور پھر اللہ ظالموں سے دور نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان پر یہ عذاب آیا تھا کہ قوم لوط پر یہ عذاب آیا کہ ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، اور ان پر کنکریوں کا، پتھروں کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور پھر وہ الی مدین اخاہم شعیبا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق مگر سوائے اس کے، اور نہ تم کم کرو ناپ و تول میں سے، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھی حالت میں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے گھیر لینے والے دن کے۔ اے میری قوم پورا کرو ناپ تول کو ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کم کرو لوگوں کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، باقی ایماندار اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگہبان۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے کیا گناہ تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے وہ بھی۔ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو جو ایک رب ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں ڈرتا ہوں ایک دن گھیر لینے والے عذاب سے، یعنی کہ قیامت کے دن کے عذاب سے، اور اے میری قوم انصاف کی چیزوں کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ کرو، اور جو باقی ماندہ مطلب یہ کہ جو تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، جو تمہارا حلال پروفٹ بچ جاتا ہے وہ تمہیں کافی ہے، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا تانا دیا شعیب علیہ السلام کو، دیکھیے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب کیا نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی بات کرتے ہیں باوجداد ہمارے، یا یہ کہ ہم نہ کریں اپنے مالوں میں سے جو ہم چاہیں، بے شک تو البتہ تو ہی بہت بہت بردبار اور سمجھدار ہے۔ اب یہ کیا کریں شعیب علیہ السلام کو، ان کی نماز کا تانا دے رہے ہیں کہ اے شعیب تیری نماز تو یہ سکھاتی ہے کہ تم ان الہوں سے روکتے جن کی پوجا ہمارے باوجداد کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم ہمارے مال ہے اپنی مرضی سے مال بھی خرچ نہ کریں، یہ کوئی بات ہے؟ ہماری مرضی، ہمارے پیسے ہم جہاں مرضی خرچ کریں، جس طرح مرضی خرچ کریں، جس طرح مرضی تجارت کریں ہم، کیونکہ شعیب علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا یہ بزنس، مدین جو ہے وہ بڑا بزنس سینٹر تھا، اور تمام کے تمام لوگ تجارت پیشہ تھے اور بہت زیادہ مالدار لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کریں، تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے، تم تو بہت سمجھدار تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا، قالا یا قوم ارایتم ان کنت علی بینات من ربی، اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا کہ اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دیا اس نے اپنے پاس سے مجھے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ مخالفت کروں تمہاری، اور طرف اس کے جو روکتا ہوں تمہیں جن سے، اور نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اس پر توکل کیا میں نے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو نے قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم اگر میں واضح دلیل پر ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رزق دیا، یعنی کہ نبوت سے سرفراز کیا ہے، میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا تمہاری الہوں کی، بلکہ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، اور لیکن اس کی توفیق کے ساتھ اللہ نے توفیق دی مجھے، اور پھر میں نے اللہ کی طرف توکل کیا۔ یہاں پہ رزق حسنہ سے مراد یہ بھی ہے کہ شعیب علیہ السلام مالدار بھی تھے، ان کے پاس رزق جو ہے طیب بھی تھا، پاکیزہ بھی تھا، طیب بھی تھا، اور دوسرا معنی کیا ہے، نبوت کا۔ اور پھر دوبارہ آیت 90 میں دیکھیے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور بخشش مانگو اپنے رب سے پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کا بہت پیارا نام ہے رحیم ودود، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو، اسماء الحسنیٰ سے، تو ہمیں اللہ کے ناموں کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کی صفت آئی ہے کہ اللہ جو ہے رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے بخشش مانگے گا، توبہ مانگے گا، تو اللہ ضرور اس کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اے شعیب نہیں ہم سمجھ پاتے بہت ساتھ اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے سے بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا تو ہم سنسار کر دیتے تجھے، اور نہیں تو ہم پر کچھ غالب۔ نے کیا کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، تمہیں سنسار کر دیتے، اور ہم بہت ساری باتیں تم کرتے ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تم کہتے کیا ہو، اور تم تو ہم سے کمزور ہو۔ اور پھر آیت نمبر 94 دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ، اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ نے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں ادھم میں پڑے ہوئے، گویا نہ تھے وہ بسے اس میں، خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود۔ اور پھر ان کی قوم پر بھی کیا ہوا، ایک تیز چنگھاڑ آئی اور زلزلہ آیا اور یہ اوندھے منہ گرے رہے اپنے گھروں میں، اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ان کے لیے کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنے آیات کے اور دلیل کے واضح سے طرف فرعون اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے پیروی کی حکم کے فرعون کی، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی والا۔ اب دیکھیے اگلی آیت 98، اور وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے دن قیامت کے، پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، کتنی بری ہے گھاٹ جو وارد ہونے والی ہے۔ یعنی کہ فرعون جو ہے قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، وہ جو قوم جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، اللہ کو جھٹلایا تھا، اللہ کے آیات کو انکار کیا تھا، وہ کہاں ہوں گے، قیامت کے دن آگ پر ہوں گے۔ سب سے آگے کون ہوگا، فرعون ہوگا۔ بہت بھی فی حاضی لعنت و یوم القیامہ، اور پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے بھی، کتنا برا ہے انجام جو دیا گیا۔ اور پھر فرعون کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، قوم فرعون کے بارے میں، کہ وہ ان پہ دنیا میں بھی ضلالت ہے، آخرت میں بھی ضلالت ہے، اور کتنا برا انجام ہے جو وہ دیے گئے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منها قائم وحصید، اور یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کے، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، اس میں کچھ قائم ہے کچھ جڑ سے کٹ چکی، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو نہ کام آئے انہیں ان کے الہ ان کو پکارتے تھے وہ سوائے اللہ کے کچھ بھی، اور جب آ گیا حکم آپ کے رب کا تو انہیں زیادہ کر دیا انہیں ہلاکت میں۔ اس طرح پکڑ ہے آپ کے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، تو بے شک پکڑنا اس کا دردناک اور شدید ہے۔ استغفر اللہ ربی کل ذنب۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے، اور یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے دن حاضری کا۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی تو ہم انہیں بیان کرتے ہیں آپ پر، ان میں سے کچھ قائم ہیں، مطلب کچھ بستیاں بھی ہیں، ان کی عمارتیں موجود ہیں، لیکن کچھ جڑوں سے کٹ گئی ہیں، نام و نشان مٹ گیا ان کا۔ اور ہم نے نہیں ظلم کیا تھا لوگوں پر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا تھا، لوگوں نے نفسوں پر خود ظلم کیا تھا، تو جنہوں نے معبود بنا رکھے تھے اپنے جھوٹے، وہ معبود ہی نہیں کچھ کام نہ آئے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ کی پکڑ ہے جو پکڑتا ہے بستیوں کو جب وہ ظالم ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ شرک کرتی ہیں، تو بے شک اللہ کا پکڑنا بہت دردناک اور شدید ہے۔ اور وہ دن جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے آخرت کا دن ہے، اور وہ دن ہے حاضری کا۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہ شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها رفیع وشہیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ آیت نمبر 105، جس دن وہ آ جائے گی نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کے اذن سے، تو ان میں سے کوئی ہوگا بدبخت تو کوئی نیک بخت ہوگا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوگا، ان کے لیے اس میں چیخوں پکاروں کی ادھارنا ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے آپ کا رب، بے شک آپ کا رب ہے اگر گزرنے والا اسے جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مجد۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک وہ قائم ہے آسمان و زمین، مگر جو چاہے آپ کا رب، بخشش ہے اس کی نہ ختم ہونے والی۔ دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ نیک بخت ہوں گے کچھ بدبخت ہوں گے قیامت کے دن۔ جو بدبخت ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے چیخوں پکار وہاں چیخنے ہوں گے دھاڑ ہوں گے، استغفر اللہ بالکل زمین، کیا ہوں گے، چیخنے ہوں گے دھاڑ رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوگی، آگ ہوگی اور جلنا ہوگا، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک قائم ہے آسمان و زمین، مگر جو چاہے آپ کا رب، بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے اسے جو چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی امید ہے ہمیں جو شاید کا مفہوم مجھے سمجھ میں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا جہنم میں لوگوں کو، مگر جو آپ کا اللہ چاہے، اللہ چاہے تو بخش دے انہیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں کسی بات سے۔ جہنم میں تو ہوں گے وہ لوگ لیکن جو آپ کا رب چاہے۔ اور پھر وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے،
اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، مگر جو چاہے اللہ کی بخشش کیا ہے نہ ختم ہونے والی۔ اور پھر دیکھیے آیت نمبر 114، اور قائم کیجیے نماز کو دونوں کناروں پر دن کے اور کچھ حصے میں رات کے، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، اور صبر کیجیے بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ دو باتیں کہ نماز قائم کرو، نماز سیدھے راستے پر لے کے جاتی ہے، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور کچھ حصے میں رات کے، یعنی کہ دن کے دونوں کناروں کون سا وقت ہے؟ عصر کا وقت، جہاں پہ سورج جو ہے وہ دن اور رات کا قریب کا وقت یعنی کہ عصر کا وقت، اور پھر رات میں کچھ حصہ یعنی کہ عشاء کا وقت اور تہجد کا وقت۔ اور بے شک نیکیاں جو ہے برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ اجر نہیں ضائع کرتا کن کا؟ احسان کرنے والوں کو، جو لوگوں پر احسان کرتا ہے، جو لوگوں سے اچھا معاملہ کرتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 116، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، اور پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو پہلے تھی تم سے، انجام پر نظر رکھنے والے جو روکتے تھے فساد سے زمین میں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہیں نجات دی ہم نے، اور پیچھے لگے ان کے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اس کے وہ ایشا آرام دیے گئے جس میں وہ تھے وہ مجرم، اور نہیں ہے رب آپ کا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے جبکہ باشندے اس کے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اب یہاں بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ برائی سے روکنے والا ہو یا اچھائی کا حکم دینے والا ہو تو اللہ وہاں پہ عذاب نہیں لاتا، اور اگر چاہتا ہے رب آپ کا تو البتہ بنا دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، اور جبکہ وہ رہتے ہمیشہ اس میں، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں اختلاف کرنے والے، مگر جس پر رحم کرے رب آپ کا اور اس نے پیدا کیا اور اس نے اسی کے لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہوگی بات آپ کے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب۔ اور اللہ کہہ رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا پھر آپس میں اختلاف نہ کرتے، مگر کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوگی؟ اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی تو اللہ جن اور انسانوں کو بھر دے گا کسے؟ جہنم میں، جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دے گا۔ آخری آیت دیکھیے 123، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ قُلْ لَهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، طرف اس کے لوٹایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا، پس عبادت کیجیے اس کی اور توکل کیجیے اس پر، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ ہماری جو ہے سورہ یونس کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔